السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 278، سورہ الاعراف، پارہ 8، آیت 52 تا 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کے انجام کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اس کا انجام آ پہنچے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بھلا دیا تھا کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیجا جائے تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت
برکت والا ہے اللہ تعالی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس بکتاب ایسی کتاب فصلناہ کہ ہم نے مفصل بیان کیا اس کو علی علم علم کے ساتھ ہدن ہدایت ورحمتن اور رحمت ہے لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر تعویلہ اس کے انجام کا مطلب قیامت کا، یوم جس دن یاتی آئے گا تعویلہ اس کا انجام، یقول کہیں گے الذین وہ لوگ جو نسوہ بھولے ہوئے تھے اس کو، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق جاءت آئے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے رسول بالحق حق کے ساتھ، فہل پھر کیا لنا ہمارے لیے من شفعاء کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا کہ وہ سفارش کریں لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کریں گے غیر علاوہ الذی ان کے جو کننا تھے ہم نعمل عمل کرتے، قد تحقیق خاسرو انہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، وضلہ اور گم ہو گیا عنہم ان سے ما جو کانو تھے وہ یفترون جھوٹ باندھتے افترا باندھتے۔ انا یقیناً ربکم تمہارا رب اللہ الذی وہ اللہ تعالی ہے جس نے خالق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ مستوی ہو گیا علی العرش عرش پر، یغشی وہ اوڑھ دیتا ہے ڈانپ دیتا ہے اللیل رات سے النہار دن کو، یطلبہ طلب کرتی ہے اس کو حسیساً جلدی جلدی، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات اس حال میں کہ وہ سب تابع ہیں، بامرہ اس کے حکم کے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے، الا آگاہ رہو، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم فرمانا، تبارک بہت بابرکت ہے، اللہ اللہ تعالی رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق اور اس سورہ مبارکہ کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایسی کتاب لائے کہ جو ہم نے علم کے بنا پر خوب کھول کر بیان کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کل قیامت کے دن کفار کوئی عذر کوئی ریزن پیش نہیں کر سکیں گے کہ یا باری تعالیٰ ہم تو جہالت میں مارے گئے، ہمیں معلوم نہ تھا، اس لیے اللہ نے ان کا عذر یہی ختم کر دیا کہ کوئی کسی کے پاس عذر موجود نہ ہو، عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ریزن پیش نہ کر سکیں، اس لیے کہ اللہ نے کتاب بھیجی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ آگاہ کیے بغیر نہیں مارتا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح آگاہی کا سامان پیدا کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کے آگاہ کرنے پر، کتاب کے نازل ہونے پر، رسول کے آ جانے پر رسول کی اتباع اور اطاعت کر لے اور کتاب کی پیروی کر لے تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ڈیٹھ بن کر ڈٹا رہے تو اللہ رب العالمین کسی کو بھی آگاہ کیے بغیر انتباہ کیے بغیر نہیں مارتے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں
یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ مطلب اللہ ہر ایک کی طرف رسول بھیجتا ہے، اور پھر اللہ مارتا ہے کن کو، اللہ کن کو عذاب دیتا ہے، کن کو جہنم دے گا، کہ جنہوں نے رسولوں کی آمد پر رسولوں کو جھٹلا دیا اور ماننے سے انکاری ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس پیغام کو اور کتاب کی بات کو قبول فرمایا۔ کافروں کے حوالے سے، بے ایمانوں اور منکروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو عذاب کا یعنی قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جسے یہ بھلا بیٹھے ہیں، اور جب قیامت آ جائے گی عذاب مسلط ہو جائے گا، پھر معافی کوئی نہیں ملنے والی۔ اور جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو یہ بے ایمان کافر اور مشرک اور منکر کہیں گے کہ ہمارا بھی کوئی سفارشی ہے کہ ہمیں ہماری سفارش کرے، اور یہ کافر اور بے ایمان قیامت کے دن میں کہیں گے کہ اللہ نے جو رسول بھیجے تھے وہ رسول بلا شبہ حق لے کر آئے تھے، اور یہ قیامت کے دن میں اقرار کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیا جائے واپس، ہم نیک اعمال کریں گے، اور جو کفریہ اور انکار پر مبنی اعمال تھے ان اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن قیامت کے دن کا ایمان وہ ناقابل فائدہ ہے، اس کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ کافروں کا یہ کہنا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اب ہم اچھے اعمال کریں گے، گندے اعمال کے برخلاف نیک اعمال سر انجام دیں گے، تو پیچھے کے سبقوں میں ہم یہ پڑھا ہے یہ بھی کافروں کا ایک جھوٹا بہانہ ہے، اور نہ ان کو یا کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ دنیا ملے گی۔ اب وہاں پر قیامت کے دن عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اب قیامت میں یہ اعتراف جرم کریں یا رسولوں کی آمد پر ایمان لانے والے بنے، نہ اعتراف جرم کا فائدہ ہوگا، نہ آنسو بہانے کا فائدہ ہوگا، نہ رونے پیٹنے کا فائدہ ہوگا، اور نہ ان کے جھوٹے خدا ان کی مدد کو پہنچیں گے، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا۔ ہاں ان کے لیے اگر کچھ ہوگا تو وہ صرف اور صرف جہنم اور جہنم کا ہی عذاب ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا۔ اب اس 6 دن سے کیا مراد ہے وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے نہ سورج تھا نہ چاند تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کو، آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کے اندر اندر پیدا فرمایا۔ ان 6 دنوں سے مراد دنیا کے دن نہیں ہو سکتے۔ استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے مراد دنیا کے 6 دن تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا وجود تو سورج اور زمین سے ہے، اور اس وقت میں نہ سورج تھا نہ کہ زمین تھی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک، اس کی حکمت اور اس کا علم، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف کلمہ کن کہہ دیتا کہ ہو جا تو آسمان بھی بن جاتے، اللہ کے کن کہنے سے زمینیں بھی بن جاتی، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی حکمت کے تقاضے کہ اللہ نے یہ کام بتدریج کیا، اللہ نے یہ کام بتدریج کیا۔ اور حدیث کے اندر کہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اسے مسند امام احمد میں لائے، اور اسی طرح یہ حدیث آگے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 2789۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے فرمایا
خلق اللہ التربۃ یوم السبت، اللہ رب العالمین نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا۔ وخلق الجبال فیہا یوم الاحد، اللہ نے یہاں اس مٹی کے اندر پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا۔ وخلق الشجر فیہا یوم الاثنین، اور پھر اللہ نے درختوں کو سوموار کے دن پیدا فرمایا۔ درختوں کو اللہ رب العالمین نے سوموار کے دن پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور گندی شریر شر والی چیزوں کو اللہ نے منگل کے دن پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا وخلق النور یوم الاربعاء، اور خیر کو اللہ نے بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وبث فیہا الدواب یوم الخمیس، جاندار چیزوں کو، جانوروں وغیرہ کو اللہ نے جمعرات کے دن پیدا کیا اور ان کو زمین کے اندر پھیلا دیا۔ اللہ نے جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ اور فرمایا وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعۃ، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں، جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کی کسی گھڑی وقت میں پیدا فرمایا۔ وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعۃ آخر الخلق فی آخر ساعۃ من ساعات الجمعۃ فیما بین العصر الی اللیل۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کرنے کی ترتیب۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان تمام چیزوں کو، مٹی سے لے کر آدم تک کی پیدائش ایک ہی کلمہ کن سے کہہ کر اللہ رب العالمین پیدا فرما دیتا، لیکن اس کی حکمت کہ اس پاک پروردگار نے یہ سب کچھ بتدریج اور ترتیب وار پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہوا، اللہ وحدہ لا شریک عرش پر مستوی ہوا۔ استوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معلوم ہے، عرش پر بلند ہوا، مستوی ہوا مطلب بلند ہوا۔ اللہ کا استوا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوالات اٹھانا یہ بدعت ہے، اور اس سے انکار کرنا، اللہ کے استوا علی العرش کا انکار کرنا یہ سراسر کفر ہے۔ یہی اہل السنہ کا مذہب ہے، یہی چاروں ائمہ اکرام کا مذہب ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مختلف ائمہ کی طرف تقلیدی نسبتیں دیتے ہیں، جبکہ ان میں سے کئیوں کے یہ عقائد نہیں ہیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے استوا علی العرش کے تعلق سے کچھ اور ہی عقیدے رکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، چاروں ائمہ کرام کا یہی مذہب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر بلند ہے، عرش پر بلند ہوا، عرش پر مستوی ہوا، اور اس کا استوا معلوم، اس کی کیفیت مجہول، اس متعلق سوالات اٹھانا یہ بدعت، اور اس کا اقرار عین ایمان ہے اور اس کا انکار عین کفر ہے۔ بلکہ ابو المطیع البلخی شرح عقیدہ طحاویہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق پوچھتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا اللہ کا عرش فوق سبع سماوات، وہ ساتوں آسمانوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور جو اس کا انکار کرے فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا،
تاہم اللہ کا علم و قدرت وہ سب پر حاوی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں زمین پر محیط ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ پیدا کرنا بھی، فرمایا آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ ہی کا کام ہے، یعنی پیدائش میں جیسے اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح حکم بھی اسی کا ہے، اس کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی ہی کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔